بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اتحاد کالج آف فارمیسی اینڈ ہیلتھ سائنسز کی طرف سے فارمیسی ٹیکنیشین فرسٹ ایئر سیشن 2020 اینڈ 22 کے اسٹوڈنٹس کے لیے مائکرو بایولوجی میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسٹرلائزیشن بائی ریڈیشن۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسٹرلائزیشن کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ اسٹرلائزیشن کی بیسیکلی 3 طرح کے میتھڈ ہوتے ہیں: فزیکل میتھڈ، کیمیکل میتھڈ اینڈ میکینیکل میتھڈ۔ تو فزیکل میتھڈ جو ہے اس میں ڈرائی ہیٹ میتھڈ ہے، جس میں ہم نے فلیمنگ پڑھا تھا، ہاٹ ایئر اوون پڑھا تھا، انسینریشن پڑھا تھا، اور ویٹ ہیٹ میتھڈ میں ہم نے آٹوکلیونگ، بوائلنگ، ٹینڈرلائزیشن پڑھا تھا۔ اور آج ہم فزیکل میتھڈ میں جو تھرڈ اس کی ٹیکنیک ہے ریڈیشن، اس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں ہم گیما ریز، ایکس ریز، الیکٹران بیم، الٹرا وائلٹ ریز کو یوز کرتے ہوئے مختلف آرٹیکلز کو ہم جراثیم سے مکمل طور پر پاک کرنے کے طریقوں کو ڈسکس کریں گے۔ اسٹرلائزیشن بائی ریڈیشن، اس ٹاپک کو آپ اپنی ٹیکسٹ بک کے پیج 94 پہ دیکھیں گے۔ اسٹرلائزیشن بائی ریڈیشن از آلسو نون ایز cold sterilization because no heat is used in this method۔ اسٹرلائزیشن جو ریڈیشن کے ذریعے سے ہوتی ہے، اس کو کولڈ اسٹرلائزیشن کا نام بھی دیا جاتا ہے، چونکہ اس میں کسی قسم کی ہیٹ جو ہے وہ اس میتھڈ میں استعمال نہیں ہوتی۔ دی مائکرو آرگنزمز آر ویری سسیپٹیبل ٹو لیتھل ایفیکٹس آف ریڈیشن، اور جو مائکرو آرگنزمز ہوتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ اثر کو قبول کرنے والے ہوتے ہیں جو ریڈیشنز کے جان لیوا اثرات ہیں۔ اس میں میکنزم کیا ہوتا ہے جس کے تحت جو ہے میکروب کو کل کیا جاتا ہے؟ بائی ریڈیشن alteration of chemical takes place present in microorganisms with the formation of new compounds which destroy the microbes۔ ریڈیشن کے ذریعے سے یہ ہوتا ہے کہ جو کیمیکل موجود ہے میکروبس کے اندر، ان میں تبدیلی آ جاتی ہے، یعنی وہ کمبینیشن ہوگا۔ مثال کے طور پہ اگر پیپٹیڈو گلائکن کا کمبینیشن ہے تو اس کا گلائکن کا پارٹ الگ ہو جائے گا، پروٹین کا پارٹ الگ ہو جائے گا، اس طرح سے اس کی جو ہے وہ ایک نیا کمپاؤنڈ بنے گا۔ اس کی وجہ سے لیپو پروٹین ہے تو لپڈ الگ ہوگی، پروٹین الگ ہوگی، پھر اس طرح سے پروٹین جو ہے یہ لپڈ جو ہے گلوکوز کے ساتھ مل جائے گی۔ تو اس طرح سے پھر کچھ نئے چیزیں، یوں سمجھیں کہ ان کی جو مین جو پولیمر ہیں، مختلف قسم کے کمبینیشن بنے ہوئے ہیں، کمپاؤنڈ بنے ہوئے ہیں، وہ کمپاؤنڈ جو ہیں وہ پہلے تو وہ کیمیکل جو اس کی کمپوزیشن ہے وہ تبدیل ہوگی، پھر اس کے نتیجے میں نئے کمپاؤنڈ جو ہیں بنیں گے، اور اس طرح سے وہ میکروب جو ہوتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ دی وائٹل اسٹرکچر آف سیل such as nucleoprotein are destroyed by radiation which kill the microbes۔ اور اس میں مین جو میکنزم ہے وہ یہی ہے کہ سیل کا جو وائٹل سٹرکچر ہوتا ہے، جیسا کہ نیوکلیو پروٹین ہے، نیوکلیو پروٹین وہ پروٹین ہے جو ڈی این اے، آر این اے کے اندر پائی جاتی ہے، تو یہ تباہ ہو جاتی ہے ریڈیشن کے تھرو، اور اس کے نتیجے میں میکروب جو ہے وہ کل ہو جاتے ہیں۔ اب اس میں ایڈوانٹیج کیا ہے؟ یوزڈ ان دا پریونشن آف فوڈ اینڈ پیرنٹرل کنٹیننگ اینٹی بایوٹکس، تو اس کا استعمال جو ہے فوڈ کو پرزرو کرنے کے حوالے سے ہوتا ہے، اور جو پیرنٹرل ہیں یعنی انجیکٹیبل جو اینٹی بایوٹکس ہوتے ہیں ان کو بھی ان کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ اسٹرلائز کرتے ہیں۔ یوزڈ فار دا اسٹرلائزیشن آف سم بیکٹیریل اینڈ وائرل ویکسینز، اور اگلی بات یہ ہے کہ کچھ جو ویکسینز ہیں، چاہے بیکٹیریل ہیں یا وائرلز ہیں، ان کو اسٹرلائز کرنے کے لیے بھی اس طریقے کو استعمال کرتے ہیں۔ No aseptic handling is required because sterilization can be done after packing۔ اگلی بات یہ ہے کہ آپ کو مکمل طور پہ aseptic کنڈیشن کے تحت جو ہے کسی چیز کو، یعنی آپ جب کسی چیز کو اٹھا کے ادھر رکھنے لگے ہیں تو اس وقت آپ کو aseptic کنڈیشن مکمل طور پہ انشور کرنی ہوگی، لیکن ریڈیشن کے تھرو جو ہے، چونکہ پیکنگ کے بعد جو ہے ریڈیشن کے تھرو کی جاتی ہے اسٹرلائزیشن، تو اس حوالے سے aseptic ہینڈلنگ کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس میں ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہائی کاسٹ ہے، اس پہ بہت زیادہ جو ایکسپینسز آتے ہیں۔ ریڈیشن آز ہارمفل دی پرسن آپریٹنگ، اور وہ شخص جو ریڈیشن کے تھرو اسٹرلائزیشن کے پروسیس کو پرفارم کر رہا ہے، اس کے لیے جو ہے یہ ریڈیشن بذات خود جو ہے نقصان دہ
ہو سکتی ہے. ریڈیشن میں لیڈ ٹو چینج ان کلر ٹیکسچر اینڈ سولوبلٹی. اگلی بات یہ ہے کہ جس بھی پروڈکٹ کو آپ ریڈیشن کے تھرو جو سلائس کر رہے ہیں تو اس کا کلر بھی چینج ہو سکتا ہے, اس کا ٹیکسچر جو ہے اسموتھ ٹیکسچرز ہے تو وہ جو ہے رف ہو سکتا ہے, اور اس کی سولوبلٹی جو ہے اس پہ بھی فرق پڑ سکتا ہے. اب اسٹرلائزیشن کے تھرو جو ہے ہم کون کون سے میتھڈ جو ہے استعمال کرتے ہیں. میتھڈز ایگزسٹ اسٹرلائز یوزنگ ریڈیشن. تو ریڈیشن کو استعمال کرتے ہوئے اسٹرلائز کرنے کے لیے جو میتھڈ موجود ہیں سچ ایز الیکٹران بیمز, ایکس ریز, گیما ریز اور سب ایٹمک پارٹیکلز. تو ان چیزوں کو جو ہے کون کون سی چیزیں, الیکٹران بیم, ایکس ریز, گیما ریز اور سب ایٹمک پارٹیکلز, اس طرح الٹرا وائلیٹ ریز, ان سب چیزوں کو ہم ریڈیشن کے میتھڈ کے تحت جو ہے استعمال کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم گیما ریز کو دیکھتے ہیں. گیما ریز آر ویری پینیٹریٹنگ. یہ بہت ہی زیادہ صلاحیت کر جانے کی والی صلاحیت رکھتی ہیں, اینڈ اور کامنلی یوزڈ فار اسٹرلائزیشن آف ڈسپوزیبل میڈیکل اکوپمنٹس. اور جو ڈسپوزیبل میڈیکل کے جتنے بھی اکوپمنٹس ہیں ان کو اسٹرلائز کرنے کے لیے عام طور پہ استعمال ہوتا ہے, سچ ایز سرنجز, نیڈلز, کینولاس اینڈ آئی وی سیٹس. سیکنڈ جو میتھڈ ہے الیکٹران بیم پروسیسنگ ہے. الیکٹران بیم پروسیسنگ از آلسو کمنلی یوزڈ فار میڈیکل ڈیوائس اسٹرلائزیشن. تو میڈیکل ڈیوائسز جو ہوتی ہیں ان کو اسٹرلائز کرنے کے لیے بہت ہی عام طور پہ استعمال ہوتا ہے الیکٹران بیم کا پروسیس جو ہے. الیکٹران بیم یوز ایز an on-off technology and provide a much higher dosing rate than gamma or X-rays. اور اگلی بات یہ ہے کہ آن آف ٹیکنالوجی کے تحت یعنی کوئی چیز آپ جب اس کو ایکسپوز کریں گے اس کے سامنے تو اس کو آپ آن کر دیں گے, پھر اس کو آف کرنے کے بعد وہاں سے چیزوں کو ہٹا کے پھر نیا بیج رکھیں گے, پھر اس کو آن کریں گے, اور اس میں جو ہے بہت ہی ڈوز کی بہت ہائر جو ہے وہ شرح کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو گیما ریز اور ایکس ریز. ڈیو ٹو دا ہائر ڈوز ریٹ لیس ایکسپائر ٹائم از نیڈیڈ. چونکہ اس کی ڈوز ریٹ جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہے تو ایک تھوڑا ٹائم ہمیں چاہیے ہوتا ہے چیزوں کو اس الیکٹران بیم کے پروسیس میں کے سامنے رکھنے کے حوالے سے. اینڈ دیر بائی اینی پوٹینشیل ڈیگریڈیشن ٹو پولیمرز از ریڈیوسز. تو جو پولیمرز ہوں گے یعنی بہت ساری چیزوں کے ملے ہوئے کیمیکلز ہوں گے تو ان کی جو ہے بڑی پاورفلی ان چیزوں میں ڈیگریڈیشن ہو سکتی ہے, یعنی ان کی کیمیکل جو کمپوزیشن ہے وہ چینج ہو سکتی ہے. لمیٹیشن ان دیٹ الیکٹران بیم آر لیس پینیٹریٹنگ دین ایدر گیما اور ایکس ریز. اگلی بات یہ ہے کہ اس کی جو ہے محدود حوالے سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. وجہ کیا ہے کہ یہ جو ہے کم پینیٹریٹ کرتا ہے, یعنی صلاحیت کر جانے کی صلاحیت اس کے اندر جو ہے ایکس ریز اور گیما ریز کی مقابلے میں وہ کم ہوتی ہے. ریڈیشن کے تھرو اسٹرلائزیشن کے پروسیس میں نیکسٹ جو میتھڈ ہے ہمارے پاس وہ ایکس ریز کا استعمال ہے. ایکس ریز آر لیس پینیٹریٹنگ دین گیما ریز. اور ایکس ریز جو ہے اس کی صلاحیت کر جانے کی وہ کم ہوتی ہے گیما ریز کے مقابلے میں. اینڈ ٹینڈ ٹو ریکوائر لانگر ایکسپائر ٹائم. اور اس میں جو ہے ایک بہت لمبا ٹائم چاہیے ہوتا ہے چیزوں کو اس کے سامنے رکھ کر سلائس کرنے میں. بٹ ریکوائرڈ لیس شیلڈنگ. لیکن جو بندہ اس کو آپریٹ کر رہا ہے اس کو اپنی تحفظ کے لیے جو ہے وہ کسی بھی اگر وہ لگائے گا کوئی شیلڈ لگائے گا یا کسی قسم کا کوئی بیریئر لگائے گا تو وہ پھر کم بیریئر کی ضرورت ہوتی ہے. اینڈ آج جنریٹنگ بائی این ایکس رے مشین. اور اس کو ایک ایکس رے مشین کے تحت جو ہے وہ جنریٹ کیا جاتا ہے. دیٹ کین بی ٹرنڈ آف فار سروائسنگ اینڈ وین ناٹ ان یوز. اور اگلی بات یہ ہے کہ مشین کو جو ہے آپ آف کر سکتے ہیں جس وقت استعمال نہیں کر رہے, اور جو ہے جب استعمال کرنے لگیں تو آپ اس کو آن کر لیں گے. ریڈیشن کے میتھڈ میں لاسٹ جو ٹیکنیک ہے ہمارے پاس الٹرا وائلیٹ لائٹ ہے. الٹرا وائلیٹ لائٹ ریڈیشن جس کو یو وی بھی کہا جاتا ہے فرام جرمیسائڈل کیمپ. ایک لیمپ ہوتا ہے جو جرمیسائڈل جرمز کو کل کرنے کی صلاحیت والا لیمپ اس کو ہم بولتے ہیں. از یوزفل اونلی فار فرٹیلائزیشن آف سرفیسز اینڈ سم ٹرانسپیرنٹ آبجیکٹس. اور اس کو استعمال کیا جاتا ہے مختلف سطحوں کو, جیسے ٹیبل کی سرفیس ہو گئی, فرش کی سرفیس ہو گئی, کسی بھی چیز کی سرفیس,
اور یا جو آپریشن کا جو آپ کا کوچ ہے اس کی، اور سم ٹرانسپیرنٹ آبجیکٹ، اور ایسے آبجیکٹ جو ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں جس میں سے روشنی آسانی سے گزر سکے، ان کو اسٹرلائز کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مینی آبجیکٹس دیٹ آر ٹرانسپیرنٹ ٹو ویزیبل لائٹ ایبزارب یو وی، اور بہت سارے ایسے ٹرانسپیرنٹ جو آبجیکٹس ہوتے ہیں اور جو لائٹ کو جس میں سے لائٹ گزر سکتی ہے اور یو وی کو ایبزارب کر سکیں۔ اٹ آلسو ڈیمیجز مینی پلاسٹک سچ ایز پولیسٹیرین فوم، تو یہ بہت سارے پلاسٹک کی کو بھی جو ہے وہ ڈیمیج کر سکتا ہے، جیسے پولیسٹیرین فوم ہے، اس قسم کی چیزوں کو یہ استعمال کے دوران جو ہے وہ ڈیمیج کر سکتا ہے۔ تو الٹرا وائلیٹ ریڈیشن جو ہے یہ کس کے تھرو ہوتی ہے؟ جرمیسائڈل لیمپ کے تھرو ہوتی ہے، اور یہ سرفسز کے لیے اور ٹرانسپیرنٹ آبجیکٹس کے لیے یوزفل ہے۔ یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے جس کو ایم سی کیوز میں پوچھا جا سکتا ہے، اور پلاسٹکس کے لیے یہ جو ہے ڈیمیجنگ ایفیکٹ رکھتا ہے، جس طرح سے پولیسٹیرین فوم۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، جو کہ فارمیسی ٹیکنیشینز کے سیشن 2022 کے اسٹوڈنٹس کے لیے تھا، اور جس میں آج ہم نے اسٹرلائزیشن بائی ریڈیشن کو ڈسکس کیا۔ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ نیکسٹ جو پروسیس ہے کیمیکل کے تھرو اسٹرلائزیشن ہے، اینڈ ایٹ دی اینڈ فلٹریشن کے تھرو اسٹرلائزیشن ہے، ان چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔